اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، میں اپنی لائف کی تیسری قسط شروع کر رہا ہوں، تو آپ یہ قسط دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تو زندگی گزر رہی تھی، روزانہ کا معمول یہ تھا کہ میں صبح 8 بجے تک دکان پہ بیٹھتا تھا، اس کے بعد پرائمری اسکول تھا ایک، اس میں چلا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، تو 1-1:30 بجے واپس آتا تھا، تو پھر دکان پہ بیٹھ جاتا تھا، تو پھر ساتھ ہوم ورک شروع کر دیتا تھا۔ تو یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میری والدہ ٹوٹلی ان پڑھ تھیں۔ والد صاحب پڑھے لکھے تھے، والدہ بالکل پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر ان کی میری پڑھائی پہ بہت نظر تھی۔ کہتی تھی کام کر لیا ہے جو اسکول کا ملا ہے، اور سارا کوئی چھوڑا تو نہیں ہے؟ تو میں کہتا آگے سے مسکرا کے کہ امی آپ کو کیا، امی نہیں کہتا تھا، اماں کہتا تھا، اماں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے؟ آپ تو پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ کہتے نہیں پتر، مجھے پتہ چل جاتا ہے تو کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اپنا کام دھیان نال کرنا ہے، تیرے سر تے تیرا پیو نہیں ہے۔ یعنی اردو میں یہ بات ہے کہ اپنا کام توجہ سے کرنا ہے، تمہارے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے، تم یتیم ہو۔ تو میں نے کہنا ہاں امی بالکل ٹھیک ہے، میں کام کروں گا۔ تو باقی دکان چلتی رہتی تھی۔ پھوپھا میرے، جس کو پہلے میں نے ماموں بھی کہا، یعنی اب میں باقی قسطوں میں پھوپھا ہی کہوں گا، پھوپھا میرے جو ہیں وہ آ جاتے تھے اور وہ اپنا کام کرتے تھے گھر کا۔ تو ایک دن جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی اتوار کے دن، تو ہم دونوں پھر، چھوٹا سا بازار تھا، قصبہ تھا، اس میں چلے جاتے، تو وہاں سے سودا لے آتے۔ تو ادھر یہ تھا کہ گاڑیاں وغیرہ بہت کم تھیں، ڈاجیں تھیں، پرانا ماحول تھا، پرانے 1954 کی گاڑیاں تھیں، ان کے اوپر سامان اور خود بھی بیٹھے ہوئے، اور بڑی مشکل سے ہم لے کے آتے۔ جب بارش ہونی تو کچی سڑک تھی، کچی سڑک میں وہ نہ چلنی، پھر وہ یعنی دوسرے لفظوں میں گدھے کے اوپر لاد کے سودا یا اونٹوں کے اوپر لاد کے سودا لانا، وہ بھی رستہ نہ رہنا، بڑی یعنی مشکل لائف تھی، مگر چل رہی تھی۔ باقی بھی تھے، ہم بھی کرتے تھے کام، تو وہ ہم لے آتے تھے اور بیچتے تھے۔ پھر جب ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا، 15 دن بعد ہمارا ایک چکر لازمی لگ جاتا تھا۔ تو وہ بڑا بینیفٹ تھا مجھے، ابو کو جاننے والے تھے، تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا میں، اس کے باوجود مجھے ادھار میں سودا دے دیتے تھے، اور میں نیکسٹ ٹائم انہیں پیسے دے دیتا تھا۔ کسی چیز کا سیزن آنا تو انہوں نے مجھے ادھار سودا دے دینا، جس سے چاول کا سیزن آیا ہے، گڑ شکر کا ہے، تو انہوں نے کہنا لے جاؤ، تو جب آگے ریٹ بڑھتا ہے آپ کو 4 پیسے مل جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے نا تو راستے کھلتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ پھر گھر آنا، کام کرنا، تو 7 بجے ہم نے دکان جو ہے بند کر دینی۔ گھر میں ہی دکان تھی، چھوٹی سی ٹیبڑی تھی، اس میں دکان رکھی ہوئی تھی، بند کر کے تو پھر امی نے کھانا ہم نے کھانا، امی سے گپ شپ کرنی، بیٹھنا۔ تو امی نے کہنا آپ نے سارا کام کر لیا ہے؟
میں نے کہا ہاں امی کر لیا ہے۔ تو پھر میں نے کہا نا، یعنی بیچ میں اب میں اردو زیادہ بولتا ہوں تو امی کہہ دیتا ہوں، کہتا میں نے اماں ہی تھا کہ ماں ہاں میں نے کر لیا ہے۔ تو اماں نے پھر کہنا پنجابی میں، منو چکر نہ دئی کہ تو کام نہ کیتا ہوا ہے۔ میں نہیں اماں، میں نے اپنا کام پورا مکمل کر لیا ہے، یہ دیکھ لے میری کاپیاں۔ اگر نہیں کیا تو پھر بعد دن یہ ہوتا کہ وہ لالٹین جلا دیتی، تو لالٹین کی روشنی میں اپنا ہوم ورک کرتا، مگر یہ میں نے اسکول کا جو کام ہے یہ میں نے بالکل مکمل کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ میرے دوست اس دور میں کھیلتے تھے، کوئی باہر کھیلتا، کوئی فٹ بال، کوئی کئی چیزیں، مگر میں ان چیزوں پہ نہیں شریک ہو سکتا تھا زیادہ تر، کبھی کبھی ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا تھا جب شریک ہونا شروع کیا تھا، وہ بھی لائف میں آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہم جو ہیں اس طرح لائف جو ہے وہ چل رہی تھی۔ باقی میں آپ کو نیکسٹ قسط میں بتاؤں گا، بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ اس کے بعد جب میں 5ویں میں پہنچا تو پھر کیا ہوا، کس طرح کون سی مشکلات آئیں، والدہ کو کیا کیا مشکلات آئیں، تو پھر میں نے کس طرح مینج کیا، مجھ پہ کون سی مشکلات آئیں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو شکریہ میرے دوستو، مجھ سے جڑے رہیے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی کہ سٹرگل، محنت کے کیسے اور کردار لوگوں کے پتہ چلتے جاتے ہیں۔ اس دوران آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا جب مشکل وقت آتا ہے، اور جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو آپ کے سب رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے، سدا سلامت رہیں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔